जनाब, आज आपके लिए गिमी टीवी यूके जो मकाला लेके आया है वो है मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, उनकी हयात और अदबी कारनामे। मकाला निगार हैं अब्दुल अलीम अब्दुल सलीम और निगरान मकाला हैं डॉक्टर मोहम्मद रशीद सिद्दीकी। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि कौमी और जमायती जिंदगी के लिए अपने अकाबरे सल्फ को याद रखना उतना ही जरूरी है जितना जिस्म की बका के लिए ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल जरूरी है। कुरान करीम में बार बार अकाबरे पैगंबरों का नाम लेकर उनके जिक्र खैर के लिए बार बार ताकीद फरमाई है। असल गर्ज ये है कि उन अकाबरे सल्फ व सालेहीन के हालात जिंदगी से हमारी मौजूदा नस्ल और आइंदा नस्लें रोशनास हो जाएं और अपने माजी का मुताला करके राह मुस्तकीम पर गामज़न हों और अकीदा आखिरत पर ईमान की पुख्तगी के साथ जिंदगी को ऐसे कालब में ढालें कि मौत के बाद की जिंदगी में पूरा पूरा सुकून हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मर जाने वाले लोगों की नेकियों का जिक्र करते रहें। तारीख़ इस्लाम की आप जानते हैं कि ये एक अहम खूबी है कि उसकी तदवीन से मुसलमानों की तारीख़ में लाखों बुजुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी महफूज हैं। 14वीं सदी में इस्लाम को जिन जिन हंगामा खेज हालात से गुजरना पड़ा, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जिस तरह से इस्लाम की बेकनी के लिए शैतानी कोशिश हुई, उसके लिए कुदरत ने अपने असूल के तहत जहां बहुत से अकाबरे उलमाए इस्लाम पैदा किए हैं, उनमें मनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी का नाम एक खास मुकाम रखता है। आपकी बाकमाल हस्ती मजमुआए हसनाते मजमुआए सफात थी। आप बजाते खुद एक अंजुमन थे। आप बेशक वक्त मुहद्दिस व मुफस्सिर भी थे, खतीब व मुकर्रर भी थे, मनाजिर और मुफ्ती भी, एडिटर व सहाफ़ी भी थे और कोहना मुश्क इंशा बर्दाश्त भी, आलिम व फाजिल भी थे और आबिद व जाहिद भी और मुजाहिदे वक्त भी थे, गाजी भी, दौरा भी, मर्द मोमन भी और आशिक रसूल भी। गर्ज के बहुत सी खूबियां थी आपकी ज़ाते करामी में। मुत्तहिदा हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों के हालात पर अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि शुरू में जब अहले इस्लाम यहाँ वारिद हुए, उनका तरीका अमल वही था जिस पर सहाबा कराम और ताबीन और तबा ताबीन गामज़न थे, और वो तालीमात नबवी पर चलते और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन ताजदारों ने हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 साल तक इस्लामी हुकूमत कायम किए रखी, उनमें अक्सर शिया थे, कुछ हनफी मजहब पे बिलीव करने वाले थे और आलमगीर गाजी भी ऐसे थे, कुछ सही राह दीन पर चलने वाले फरमारवा और गिने चुने ऐसे लोग नजर आते थे। राया और जमहूर का मजहब आमतौर पर वही होता है जो उस वक्त की हुकूमत का मजहब हो। अल्लाह ताला ने हिंदी मुसलमानों को और उनकी इस्लाह व हदायत और किताब अल्लाह सुन्नत और रसूल अल्लाह के अहया व बका के लिए यहाँ मुजद्दिद दीन और मुस्लिहीन का सिलसिला जारी रखा। जानते हैं आप भी, अगर हिस्ट्री के तालिब इल्म आप हैं तो कुछ हमें मजहबी तरीके से भी कई मालूमात मिलती हैं। रद्द शिर्क व कुफर और दाफे जलालत के लिए सरजद हिंद में मोहद्दीन, औलिया, अक्ताब, अब्दाल, उलमा, फजला तशरीफ लाते रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, साबर कलीरी, फरीदुद्दीन गंज शक्कर,
خواجہ علی حجویری ایسے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے کفر و الحاد کی تردید کے لیے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اس طرح جب اسلامیہ ہند نے اپنے اسلاف اور اپنے مذہب کی روایت سے روگردانی کی، قرآن و حدیث کی اطاعت چھوڑ دی اور اہل وطن کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو اپنے مذہب، اپنے ایمان اور اپنے عقائد کا جزو رکن بنا لیا، تو ایسے پرآشوب دور میں سرزمین ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی روشنی کے کرن کی طرح سے نمودار ہوئے۔ اچھا، ان کی خدمات اور تبلیغی سرگرمیوں کا سلسلہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل تک زوروں پر رہا۔ بزرگوں کے عہد مسعود میں توحید و سنت خوب پھلی پھولی۔ آخر شاہ اسماعیل کو سکھوں نے شہید کر دیا اور ان کی شہادت کے ساتھ اشاعت علوم و دینیا کا بھی ایک خاتمہ ہو گیا۔ بہرکیف اسلام کے عروج و زوال اور دین و ملت کے انقلابات کی یہ ایک نہایت مختصر سی تاریخ ہے، اور اگرچہ ذی علم حضرات کے روبرو اس کا بیان آفتاب کے سامنے چراغ روشن کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس سے یہ بتانا مقصود ہے، اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جب بھی کسی زمانے میں اسلام کے زوال کا اندیشہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ سے مسلمان روگردانی اور سرتابی کرنے لگتے ہیں، کتاب و حکمت، قرآن و سنت اور ان کی تعلیمات فراموش ہو جاتی ہیں، تو خدائے قدوس اپنے وعدے کے مطابق امت محمدیہ میں ایسے افراد معمور فرما دیتا ہے جو احیاء دین اور بقائے سنت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرسری بھی ایک پرآشوب و نازک دور میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خدمت اسلام اور کتاب و سنت کی احیاء و بقا کے لیے معمور فرمایا۔ جس وقت آپ نے آنکھیں کھولیں اس وقت حالات یہ تھے کہ ایک طرف پورے بر صغیر میں غیر اقوام نے مسلمانوں کے عقائد و مذہب کی مخالفت کے جوش میں بیہودہ کتابیں لکھ کر پھیلانے پر ان کا بس کیا بلکہ ہر سو ہلچل مچا رکھی تھی۔ عیسائیت کے فتنے سر ابھارے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اچھا جناب، دہریت کا شعلہ بھڑکایا ہوا تھا۔ خاکسار تحریک کے بانی نے الگ اپنا راگ الاپا ہوا تھا۔ بیشتر کو حکومت کی پشت پناہی اور معاونت بھی حاصل تھی، اور انہوں نے کھلم کھلا اسلامی تعلیمات کا مذاق بھی اڑایا۔ ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں مولانا ثناء اللہ نے اسلام اور باقی تمام ایسی قوتوں کو للکارا، اور پھر ہر میدان میں غیر اقوام کو شکستیں دیں اور اسلام پر وارد کیے گئے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور اس مقالے کی بھی اگر مولانا ثناء اللہ امرسری کے اس مقالے کی آپ کو سافٹ کاپی چاہیے تو گمی ٹی وی یو کے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو یہ سافٹ کاپی مہیا کر سکتا ہے، فری آف کاسٹ مہیا کر سکتا ہے، اور یہ ایک ہمارا سوشل کاز کے طور پر ہے۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں، میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی، الحمدللہ ہم آج تک جتنے لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ ہمیں ان کو جو کچھ چاہیے تھی اس کی سافٹ کاپی ان تک پہنچا دی گئی ہیں۔ آج ایک لاسٹ والی سافٹ کاپی تھی جو میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بھیج سک رہی تھی، آج وہ بھی میں نے بھجوا دی ہے، اور وہ حفیظ صاحب نے مجھے کافی دنوں سے کہا ہوا تھا، تو امید ہے آپ کو جب وہ آپ کے ای میل میں وہ سافٹ کاپی جا چکی ہوگی تو آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور ہمارے لیے آپ
ہمارے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ گنی چلی کے لیے اور میرے والد محترم کے لیے آپ اور میری والدہ کے لیے آپ دعائیں خیر کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک سوشل کاز ہے اور یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ میں ایک اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ جس سوسائٹی نے اور جس زمین نے مجھے اس قابل کیا اور جن والدین نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آج آپ کے ساتھ روبرو ہوں، ان کے دعائے خیر کے لیے، ان کے ثواب کے لیے، اولاد ہونے کے ناطے، اپنی مٹی کی اولاد ہونے کے ناطے جو میرا فرض ہے وہ میں پورا کروں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی آپ کے لیے کل کے ایک اور ویلاگ لے کے آؤں گی۔ خدا حافظ۔